اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید وزادار حسین صاحب ابن سید خادم علی زیدی کو روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ بہت ہی اچھی فکر کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ کہ یہ فکر اپنی جگہ چھوڑ کر ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں آئے اور ہم سب لوگ اپنے رفتار کے ذریعے سے اپنی افکار کے مفسر بن سکیں، سفیر بن سکیں۔ ہم نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں اتباع کی درخواست ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، یا اگر قرآنی لہجے میں ہم اس بات کو پیش کریں تو محبت کا دعویٰ ہے اور اتباع کا حکم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے رسول ان سے کہیے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ اب اس سے بڑھ کر دوئیت کہاں ختم ہوگی؟ وہ واحد مطلق، احد مطلق، جو اپنی وحدانیت کا اعلان سورہ توحید کے ذریعے کر رہا ہے اور جس کی آئی ڈی خود سورہ توحید ہے، جب پوچھا گیا کہ کون ہے کہ جس نے تم کو زمین پر رسول بنا کر کے بھیجا، تو آواز قدرت آئی اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنا آئی کارڈ بتایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم یہ ہوتے ہوئے تم اگر میرا بننا چاہتے ہو
تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ جو خود واحد ہے، جو خود احد ہے، جو خود صمد ہے، جو لم یلد کا مصداق ہے، جو لم یولد کا مصداق ہے، جس کا کوئی کفو نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، اب اگر اس سے محبت ہم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو، تب تم میرے بنو گے۔ تو رسول نے اپنے آپ کو واسطہ نہیں بنایا اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنے ساتھ واسطہ بنایا ہے رسول کو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم تک آؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم تک آنا ہے تو رسول کے پاس جاؤ، تو اس کے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ لہذا اب اگر محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارے رسول کی اتباع کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب محبت اور اتباع میں کوئی ایسا رابطہ ہے، کوئی ایسا تعلق ہے، وگرنہ بظاہر محبت تو بھائی تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے محبت کرتے ہو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کا ماحول ہے کہ بھی تم میرے رسول سے محبت کرو۔ ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو میرے بچوں سے محبت کر کے بتائیے، لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو۔ دعوے کا جواب دعوے کے ذریعے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تمہارا تو پہلا دعویٰ تھا، اگر ہم نے تم سے یہ کہہ دیا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو تو تم میرے رسول سے محبت کرو، تو تمہارے دو دعوے ہوں گے بغیر دلیل کے۔ متوجہ ہے نا بھئی؟ ابھی تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور خداوند عالم نے کہہ دیا کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو میرے رسول سے محبت کرو، تو مسلمان کو زبان تو چلانا آتی ہے، یہ زبان چلانے ہی کا نتیجہ جو ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر زبان روک لی ہوتی اور کچھ سن لیا ہوتا تو یہاں تک پہنچتے ہی نہ۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لہذا خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر ہم سے دعویٰ کر رہے ہو ہم سے محبت کرتے ہو تو تم میرے رسول سے محبت کرو، بلکہ آواز آ رہی ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمارے رسول کی اتباع کرو۔ اب اتباع کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ اتباع کے نتیجے میں اب تم صرف عاشق نہیں رہو گے، معشوق بن جاؤ گے۔ ہر انسان کی سالمیت کے لیے عاشق بھی ہونا ضروری ہے اور معشوق بھی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے بس۔ اب میری گفتگو بھائی یہاں سے شروع، یا کریمہ، یعنی ممکن نہیں ہے کہ انسان محب ہو اور محبوب نہ ہو۔ اور اس کو ہم دائرے کو وسیع کر رہے ہیں، ہمارے جوان اور بچے موجود ہیں۔ پوری کائنات کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں محبت بھی پائی جاتی ہے اور نفرت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر سسٹم میں صرف محبت ہو تو بھی وہ نظام ناقص ہے، اور اگر سسٹم میں صرف محبت ہو تو بھی ناقص، نفرت ہو تب بھی ناقص۔ اس کو لفظوں کو بدل کر کے آج کی زبان میں کہیں، یعنی کشش بھی ضروری ہے، جاذبیت بھی ضروری ہے، اور اپنے سے دور کرنے کی بھی صلاحیت ہونا چاہیے۔ اگر ہر شے کو جذب کرتے ہی رہے تو بھی بیمار،
اور ہر چیز کو دفع کرنا سیکھ گئے تو بھی ناقص۔ لہذا جذب کی صلاحیت بھی ضروری ہے، اٹریکشن بھی پایا جانا چاہیے۔ لہذا اب وہ لوگ کہ جن میں صرف اٹریکشن پایا جائے، صرف جاذبیت پائی جائے، اور وہ اپنے سے دور کرنا نہ جانتے ہوں، تو اس کا مطلب ان کو شناخت نہیں ہے عاشق کی۔ یہ ہر اچھے برے کو اپنا عاشق سمجھ رہے ہیں۔ حسن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف کشش رکھتی ہے، امر قبح اور برائی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، یہ انرجی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی طرف کسی کو کھینچ لے۔ اس کا مطلب یہ کہ کشش بھی ضروری ہے اور دفع کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ چیز صرف انسان کی میں پائی نہیں جاتی، بلکہ میں نے کہا پورے نظام میں پائی جاتی ہے۔ اسی جو سیاروں کا نظام ہے، جو ستاروں کا نظام ہے، کہ جن کی تحقیق کے بعد بھی ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کائنات میں کتنے سیارے ایسے ہیں کہ جن تک ابھی تک سائنسداں نہیں پہنچ سکا۔ ان سیاروں کی بقا انہی دو صلاحیتوں پر باقی ہے، یعنی جاذبیت اور دافعیت۔ اگر سورج میں صرف جاذبیت ہوتی تو بھی یہ پورا نظام ٹکرا جاتا، اور اگر سورج میں صرف دافعیت ہوتی تو بھی یہ نظام ٹکرا جاتا۔ سورج سینٹر آف نظام ہے، اس نظام کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ جتنے بھی سیارے ہیں ان سب میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ان دونوں صلاحیتوں کی بنا پر ہر ستارہ اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ ایک عمومی بات۔ ہم آئیے اپنے بدن میں، ہمارا جو سسٹم آف باڈی ہے، جو ہمارے بدن کا نظام ہے، اس نظام میں جاذبیت بھی ہونا ضروری ہے اور دافعیت بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی ایک صلاحیت کم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، تو یہ بدن بیمار ہے، سالم نہیں۔ بہت عام سی مثال، اگر صرف ہم جذب ہی کرتے رہیں اور نظام دفع نہ کر رہا ہو تو بھی حکیموں کی دوڑ ہونے لگتی ہے، ڈاکٹروں کے یہاں جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کھا تو رہے ہیں لیکن بدن میں وہ صلاحیت ختم ہو گئی کہ جو فالتو شے کو باہر کر دے، جو فائدے مند چیزیں ہیں وہ سالم بدن لے لیتا ہے، اور جو زہر بننے لگے اس کو دفع کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ اور اگر اسی کے برعکس ہو جائے، بدن میں حفاظ کی صلاحیت ہی نہ رہے، جذب کی صلاحیت ہی نہ رہے، جو بدن میں جائے اور وہ باہر، تو بھی یہ بدن ناقص ہے، یہ بدن بیمار ہے۔ اس کا مطلب یہاں تک ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کا ہونا سالمیت کی علامت ہے، صحت مندی کی علامت ہے۔ انہی کو دوسری لفظوں میں کہا جاتا ہے محبت اور نفرت۔ یعنی ایک انسان کے لیے محبت کا بھی ہونا ضروری، نفرت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے۔ اب ہم اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، صرف محبت کرنا آتی ہے یا تمہارا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ تم کو بھی کوئی چاہے؟ اگر صرف ہم محب بن جائیں، صرف عاشق بن جائیں، تو ہمارا ایک جذبہ تو سیراب ہو رہا ہے لیکن ایک تشنگی باقی ہے، اور اگر یہ اس تشنگی اور اس آتش کا ہم نے کوئی کام انجام نہیں دیا اور کوئی اس کے لیے معاملات انجام نہیں دیے تو ابھی ہم ناقص ہیں۔ ہماری فطرت پوری طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکتی۔
اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے وہ ناقص ہے کہ جس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ محبت کرے اور اس سے بھی کوئی محبت کرے. لا یعلف ولا یولف، یہ ناقص شخص ہے. لہذا انسان بما ہوا انسان، اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ بھی کسی سے محبت کرے اور اس سے بھی کوئی محبت کرے. صحیح ہے؟ یہ تو انسان کی فطرت بتلا رہی ہے. ہم اور آپ سب یہاں پر بیٹھے، ہمارا اندر سے دل چاہتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں. ہمارا یہ بھی دل یہ چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی محبت کرے. اب اگر صرف محبت کرنے کا دل چاہ رہا ہو لیکن لوگ اس سلسلے میں ہم بالکل غافل ہوں، ارے ہم سے کیا مطلب، کوئی ہم سے کرے یا نہ کرے، اس کا مطلب ہم بیمار ہیں، میری فطرت ناقص ہے. ہم یا اصول سے فرار کرنا چاہتے ہیں، ہم کیونکہ اصول کی پابندی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اما ہم سے کیا مطلب، کوئی ہماری طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، ہم تو زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت کرنا میرے باپ نے نہیں سکھایا، میری ماں نے نہیں سکھایا، انہوں نے پروان چڑھایا ہے، انہوں نے جہت دی ہے، انہوں نے سمت بتائی ہے، انہوں نے دشا بتائی ہے کہ کس سے محبت کرو اور کس سے نفرت، وگرنہ خود محبت تو فطری تقاضا ہے. یہیں پر پتہ لگتا ہے کہ ماں باپ کیوں مظہر رحمانیت اور رحیمیت خدا ہیں، کیوں ہیں آئینہ خدا اور آئینہ ربوبیت. اس لیے کہ یہ ماں باپ ہیں جو اپنی آغوش سے بتاتے ہیں اے میرے لال یہ محبت کی تشنگی تو ہے لیکن ہر پانی کے آگے اپنے منہ کو بڑھا نہ دینا، یہ دیکھنا کہ کون تمہاری پیاس محبت کو بجھا سکتا ہے اور کون تمہاری اس تشنگی کو بڑھا سکتا ہے. سلوات دیں. اب دیکھیں میرے پاس گھڑی نہیں ہے لیکن میں 11:30 کے بعد یہاں پر آیا ہوں. لمسم 12 بجے اذان ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ کوشش ایسی کریے کہ اس طرح شروع ہو جائے مجلس کے اذان کے آس پاس ختم ہو جائے. اب یہ کہ مجلس روکنا پڑے گی، اذان ہو جائے اور اس کے بعد ظاہر ہے آدھا گھنٹہ بہرحال جو لوگوں نے اہتمام کیا وہ کہیں گے کہ دیکھیے مجلس بہت مختصر پڑھ کے چلے گئے. البتہ مجلس کا معیار مختصر اور تفصیل نہیں ہوتا، جو بارگاہ رب العزت میں وسیلہ بن جائے ایصال کا وہی اہم ہوتا ہے. ہم 2 گھنٹے بولتے رہیں لیکن ہم کچھ پہنچا نہ سکیں تو بھی مشکل. یہ تو کرم ہے ان کا کہ وہ نام کے ہی ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں. یہ جو عنوان ہے نا مجلس حسین، بھائی یہی ایصال کا سبب ہے. ایک اور سلوات دیجیے. لہذا میرے عزیز دوستو، محبت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے. کیوں نفرت ضروری ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ 2 مذہب ہیں، 2 فکریں ہیں. ایک فلسفہ ہندوازم ہے جو ہمارے شرق کا جو فلسفہ ہے وہ بھی کہتا ہے محبت محبت محبت. نعرہ بہت اچھا ہے لیکن ہم فطرت سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور ایک عیسائیوں کا نعرہ ہے کہ اگر کوئی ایک تماچا مارے آپ اپنا دوسرا رخسار آگے کر دیے کہ تماچا مار لو. یہ فطرت کے خلاف ہے. ہو نہیں سکتا کہ صرف محبت آپ کو سالم انسان بنا دے. بھئی آپ کس سے محبت کرتے ہیں ہمیں بتائیں. فطرت کس سے دل لگاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ کوئی اصول، کوئی معیار ہے یا بغیر اصول اور معیار کے آپ محبت کرتے ہیں؟
بھئی ہمارا جو مسئلہ ہے اختلاف مکتب ہے وہ یہی اصولی تو ہے. ہم کہتے ہیں محبت بہت اچھی چیز ہے، فطرت کا تقاضا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کس سے محبت کس سے نفرت. ہم متعلق محبت سے گفتگو کرتے ہیں، وگرنہ محب ہونا بہت اچھی چیز ہے، عاشق بننا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کس سے عشق کریں گے آپ، کس سے محبت کریں گے؟ اگر آپ کہیں ہر ایک سے تو یہ تو میرے گھر کی پلی بلی اور بکری بھی نہیں کرتی. سڑا ہوا کھانا ہم اگر اپنی گھر میں بکری کے آگے ڈال دیں تو وہ بھی منہ پھیر لیتی ہے. تو اس میں اتنی تمیز ہے کہ کس کی طرف بڑھے اور کس سے اپنے آپ کو دور کرے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو غریزے کی طاقت اللہ نے ایک ذی شعور حیوان کو دی ہے، اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. محبت فطرت کا تو تقاضا ہے، لیکن جب شریعت کے دائرے میں محبت آتی ہے تو یہی محبت مفید بن جاتی ہے، یہی محبت بقا کے لیے بیمہ بن جاتی ہے، انشورنس ہو جاتی ہے. محبت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم بالائے منبر پر اس بات کا اعلان نہیں صرف، بلکہ سولی کے اوپر چڑھنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ تم اس محبت کی راہ میں ہمیں مار کر کے بھی تم ختم ہوگے، ہم مر کر کے بھی باقی رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد. لہذا محبت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے. کیوں؟ میں نے یہ سوال پیش کیا تھا کہ بھی خالی محبت پہ، اس لیے کہ محبت کرنے کے کچھ اصول ہیں. آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے. آپ کہیں گے حسن، خوبی، اچھائیاں، سچائی، امانت داری. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ سچائی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، جھک رہے ہیں، اسی وقت کیا جھوٹ سے بھی محبت کریں گے؟ جس وقت آپ امانت داری کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ بھئی امانت داری بہت اچھی چیز ہے، رد الامانہ ولو عند الکافر ولو عند المخالف، کہ تم امانت دار ایسے بن جاؤ کہ اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھی ہو تو چاہے تمہارا چاہنے والا ہو، چاہے تمہارا دوست ہو، چاہے تمہارا مخالف ہو، تمہیں اس امانت کو پلٹنا ہوگا، واپس کرنا ہوگا. اگر یہ امانت داری اچھی چیز ہے تو کیا امانت داری کے ساتھ ہی ساتھ خیانت بھی ہمارے لیے اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر دیانت اچھی چیز ہے تو کیا بے دینی سے بھی ہم لگاؤ کر سکتے ہیں؟ یا آج کی زبان میں آ جائیں کہ ہم بھائی آپ کیوں وہاں اتنا متوجہ ہیں کہ بھائی ان کا حسن ہے، اور ایک آپ کالی پیلی اس کے ساتھ سامنے لے جائیے کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے ہم محبت کرتے ہیں، آپ ان سے بھی محبت کر کے دکھائیے کہ بھئی ان کی طرف میرا لگاؤ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب نے بتایا ہے کہ جس وقت رشتے ہو رہے ہوں اصل اس وقت القے محبت ہے. یہ دیکھیے کہ جوانوں، البتہ جو اپنے اصول ہیں سماجی، دینی، مذہبی، ان تمام اصولوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ القے محبت ضروری ہے کہ یہ دو جوان کہ جن کے لیے ہم تشکیل خانوادہ دینا چاہ رہے ہیں، ان میں محبت بھی ہو سکتی ہے یا نہ. دو فکریں الگ الگ ہیں، صرف ہم اپنی آنا کی بنا پر، صرف اپنے وعدوں کی بنا پر، کیونکہ بچپن میں وعدہ ہو گیا تھا کہ جو تمہارے یہاں آئے گا میں اس کو اپنی بہو بناؤں گا، اب وہ چاہے کسی بھی فکر کی ہو، کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے. تو اب تو ہمارے وعدوں کو میرا بچہ کیوں جھیلے؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والے. ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے. لہذا جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کی اپوزٹ شے سے ہم محبت نہیں کر سکتے. اس میں بھی دین کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں قرآن کا کوئی دخل نہیں ہے. اچھا حدیث ہے،
حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض اور نفرت کے علاوہ کچھ ہے؟ اچھا، اسی کو ایک اور روایت میں جیسے خلاصہ کر کے واضح کر دیا، یا علی، آئے ہائے، یا علی، اے علی، تم سے مومن محبت کرے گا اور منافق و کافر تم سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا۔ اب ہمیں نہ ان سے تقاضا کرنا چاہیے کہ آپ محبت کیوں نہیں کرتے، اور ان سے تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ ان سے دوری کیوں نہیں اختیار کرتے۔ معیار دیکھ لیں کہ کیوں ان سے ہم دوری اختیار کر رہے ہیں اور کیوں ان سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بولیے محمد۔ اب میں نے عرض کیا کہ محبت بھی کسی بھی معیار کی بنا پر بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی کسی معیار کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے۔ لہٰذا انسان کی سالمیت کے لیے محبت اور نفرت دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اب آگے سوال بڑھتا ہے کہ ہمیں کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے نفرت کرنا ہے۔ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، اب اس کے دشمن سے کیا محبت کریں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے دشمن سے کیا محبت کر سکتے ہیں؟ یہ فطرت کا معاملہ ہے۔ کیسے ممکن ہے جو میرے محبوب و میرے عاشق کو فنا کرنا چاہے، مٹانا چاہے اور ہمیشہ ان کو دبانا چاہے اور ہمیشہ ان کے فضائل کو کم کرنا چاہا، ان لوگوں سے کیسے ہمارا لگا ہو سکتا ہے؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والا۔ اب دیکھیے، بس میں بات کو اپنی خلاصہ کر رہا ہوں۔ اس معیار پر ان دونوں اس بحث کے اوپر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے میں، طول تاریخ میں ایسا ہی رہا۔ دو باتیں ذہن میں رہیں، حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا فطرت بھی یہی کہہ رہی ہے، عقل سے پوچھیں وہ بھی یہی کہتی ہے۔ بھئی کچھ لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے نفرت ہوتی ہے۔ نفرت اس بنا پر نہیں کہ وہ مٹ جائیں، نفرت ان کے اس کردار سے ہوتی ہے۔ وہی شخصیتیں اپنے آپ کو بدل لیں تو محبت ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے شعراء سے سنا، جس حر کو خطاب تھا کہ سکلت کا ام کا، تمہاری ماں تمہارے عزا میں بیٹھے، اسی سے خطاب کیسا بدل گیا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ کل وہ رفتار و کردار تھی کہ جس کی بنا کے اوپر وہ تھا سکلت کا اموں کا، جیسے ہی کردار بدلا جاذبیت پیدا ہوئی، جاذبیت پیدا ہوئی جیسے زبان عصمت سے آپ کو تمغہ مل رہا ہے، انت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ۔ صلوات بر محمد والا۔ اب ہم سے یہ تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب سے کیوں محبت نہیں کرتے۔ عقل سے پوچھئے کہ سب سے کیوں نہیں اس کا جھکاؤ ہوتا، فطرت سے پوچھئے کہ سب سے کیوں سب چیزوں کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارا جھکاؤ محبت کی بنا پر سب سے ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ایمان کے بھی درجے ہیں۔ جیسا کردار بلند، جس طریقے سے ایمان، ارے مومن کی بات تو چھوڑیے، انبیاء کے درجات ہیں، کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں، کچھ اولو العزم ہیں، کچھ سید الانبیاء ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ خداوند عالم نے بھی جب تمغے بانٹے ہیں تو ہر ایک کو خلیل نہیں بنایا، ہر ایک کو محبوب نہیں بنایا۔ کوئی خلیل ہے، وہ بھی خلیل کب بنا؟ اب جناب ابراہیم کے امتحانات اٹھا کر کے دیکھیے، خلیل ہیں، محبوب نہیں ہیں۔ لیکن خلت کے بعد جب ایک منزل آتی ہے تب وہ محبوب و حبیب بنتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اعلان ہو رہا ہے، اب تک تم محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن میرے اس محبوب اور حبیب کی اتباع کرنے لگو تو اب تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ محب ہو جائے گا۔ ایک صلوات دیجیے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن میں صرف جاذبیت پائی جاتی ہے، یعنی ان میں اٹریکشن زیادہ ہے، ہر ایک سے وہ محبت کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک سے لگاؤ ہے ان کو۔ ان سے پوچھئے ارے بھائی ہم سے کیا مطلب بھائی، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ لوگ بیمار ہیں، یہ لوگ مریض ہیں۔ صرف منافق ہے جو سب کو خوش کر سکتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ صرف منافق ہے جو سب کو خوش کر سکتا ہے۔ دیکھیے اہل محبت اور ہیں، اہل مسلک اور ہیں۔ ایک ہے مکتب فکر، ایک ہے مکتب محبت۔ مکتب فکر میں تو محبت کو بہت سراہا گیا ہے، لیکن مکتب محبت میں فکر کو نہیں سراہا گیا ہے۔ ہم مکتب فکر والے ہیں۔ ہمارے مکتب میں محبت کی دعوت دی گئی ہے، محبت کی تلقین کرائی گئی ہے، محبت کی سفارش کی گئی ہے، لیکن مکتب محبت نہیں ہے کہ ہر ایک سے محبت کریں۔ لہذا اگر فکر کی بنا پر کسی سے محبت کریں گے تو یاد رکھیے کچھ لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ میرے جوان اور بچے، ہم بزرگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ اچھے اچھے اشعار ایسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اسی کے اوپر تقریر کی جائے۔ مکتب ہم اہل فکر ہیں۔ فکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ۔ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ ارے جناب حر کی جتنی زندگی تھی وہ بے نمازی نہیں تھے، ساری نمازیں تھیں، سارے روزے تھے، لیکن شب عاشور ایک لمحے کی فکر۔ جناب زہیر ولو مخالف مکتب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے بے دین نہیں تھے۔ اگر بے دین ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی دعوت کے اوپر جب زہیر قین کی زوجہ نے کہا ہے کہ نواسہ رسول تم کو دعوت دے رہا ہے اور تم ملاقات نہیں کرنا چاہتے، اس کا مطلب فطرت سالم تھی، لیکن وہ اب تک جو عمل تھا وہ خالی فکر تھا، فکر نہیں تھی۔ زوجہ کی ایک دعوت نے جھنجھوڑ دیا کہ نواسے رسول تمہیں دعوت دے، یہ ایک لمحے کی فکر پوری زندگی کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ صلوات بر محمد والا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔ اب یاد رکھیے اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ جناب زہیر اپنے پرانی فکر پر تھے اور پرانے دین پر ہوتے ہوئے انہوں نے میدان کربلا میں آ کے امام حسین کا ساتھ دیا ہے، تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کربلا کے بارے میں۔ اصل کربلا فکر کی جنگ ہے، کربلا جسموں کی جنگ نہیں ہے، کربلا شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، کربلا مکتب کی جنگ ہے۔ حسین کی ہمراہی یعنی اب تک کے تمام مکاتب کا انکار۔ تمام مکاتب کا انکار، اصل انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ زہیر قین کی زوجہ نے جس وقت دعوت دی تھی، زہیر نے اسی وقت لا الہ کا انکار کر دیا تھا۔ جب حسین سے ملاقات ہوئی اس وقت الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اور انسان کو سالم انکار بناتا ہے۔ انسان میں جرأت، سماج میں جرأت انکار پیدا کرتا ہے۔ آپ کو اقرار کرنے والے زیادہ ملیں گے، انکار کی جرأت کم ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، انکار بھی اقرار بھی، وگرنہ 360 کے مقابل میں
361ویں کو قبول کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا مشرکین اور کفار مکہ کے لیے، اس لیے کہ پلس پوائنٹ تھا. ارے جہاں 360 وہ +1 361. لیکن یہاں صرف اقرار نہیں تھا، 360 کا پہلے انکار کرو پھر ایک کا اقرار کرنا ہوگا. صلوات بر محمد والا. لہذا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سب سے محبت کریں، ممکن نہیں ہے. ہم سے تقاضا ہی نہیں کرنا چاہیے، ہم سے نہیں، ہر صحت مند انسان سے تقاضا نہیں کرنا چاہیے. ہر سلیم الفطرہ اور سلیم العقل سے انسان سے تقاضا غلط ہے کہ وہ ہر ایک سے محبت کرے. اگر وہ صاحب فکر ہے تو پہلا سوال ہوگا کیوں؟ ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ ان میں کوئی حسن ہے، نکھار ہے، زیبائی ہے، شجاعت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، توحید ہے، نبوت کے اوپر یہ شہدائی ہے. کوئی تانا نہیں ہے، کوئی چیٹے کی کسی نہیں ہے. سوال ہے ہم پوری امت اسلامیہ سے نہیں بلکہ آپ بشریت سے سوال کریں، کیسے ممکن ہے؟ ہم اسی نظام پر چل رہے ہیں. ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کے جھنڈے کو اپنی گاڑی پہ نہیں لگا سکتا، باغی کہلاتا ہے، پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. تو کیسے ممکن ہے جہاں نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی مکتب ہے، کب کس شب میں کس رات میں ڈیل ہو جائے اور دوسرے دن اٹھے تو پارٹی بدلی بھی نظر آئے اور جیتی ہوئی پارٹی کی کرسی چھن جائے اور مقدمہ ہی ہوتا رہے کہ اب یہ ووٹ آیا کس کے گنتی میں جائیں گے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ان کے دل نہیں ملے. ہم تو بے اصولی محبت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہماری محبت اصولوں کی بنا پر ہے، ہماری محبت معیارات کی بنا پر ہے. وہ اصول اور معیارات آپ بتا دیے کسی بھی پائے جائیں گے، ان اصولوں اور معیارات کی بنا پر ہم ان سے بھی محبت کریں گے. لیکن ایک ساتھ ایک ہی وقت میں سب ایک جیسے ہو جائیں ممکن نہیں. اب جب یہاں تک آپ نے ساتھ دے دیا تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا مطلب سب سے محبت ممکن ہی نہیں ہے. جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے دشمن سے ہمیں نفرت کرنا ہوگی، تبھی ہم سالم ہیں. اس سے محبت نفرت کرنا ہوگی. ہاں طریقے نفرت پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، کبھی افراط و تفریط کا شکار نہ ہوئیے گا میرے عزیز دوستوں. نفرت فطرت کی سالمیت کی دلیل ہے. جو میرے مولا کا دشمن ہوگا اس کی طرف ہم کبھی جھوکی ہی نہیں سکتے. آپ کو نظریہ بدلنا ہوگا، ہم نظریہ نہیں بدل سکتے کیونکہ ہم اہل مکتب ہیں، اہل فکر ہیں. ہاں طریقے نفرت پر، طریقے اظہار نفرت پر ہم دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری سالمیت کس میں ہے، میری نسلوں کی حفاظت کس میں ہے، میرے جوانوں کی ترقیوں میں رکاوٹیں تو نہیں بن رہی ہیں. یہ بات رہے. لہذا اصول کا کبھی انکار نہیں ہوگا، طریقے پر ہم آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں. اتحاد طریقے کا نام ہے، اصول کا نہیں. صلوات بر محمد والے محمد. بس جلدی 3 طرح کے لوگ ہیں سماج میں آپ کو ملیں گے. ایک وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی ہم سب سے محبت کرتے ہیں. ان میں جاذبیت کا تو جنبہ ہے، پہلو بڑا ہے، اما یہ
تو آپ نے دیکھا کہ مشکل ہے یہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، سالم نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ سے بھی محبت کرو، اپنے باپ کے دشمن سے بھی محبت کریں، اپنے باپ کے قاتل سے بھی محبت کریں؟ ارے ایک وجب زمین اگر میڑوں میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، جو دیہاتوں گاؤں میں تو دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، ابھی کاہے کی دشمنی؟ ارے بھائی انہوں نے جس وقت وہ کاٹ رہے تھے اس وقت تو ادھر آ گئے تھے 1 فٹ، تو 1 فٹ کی زمین چلی جائے تو نفرتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، نہ کوئی سمجھانے آتا ہے، نہ کوئی مبلغ آتا ہے، نہ کوئی ہادی آتا ہے، سب کو آپ کہہ دیتے نہیں بھائی جب تک زمین واپس نہیں کریں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا غصب کر لیا ہو، نسلیں تباہ ہو گئیں، نسلیں تباہ ہو گئیں، تو جب تک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اچھا ایک فکر مقابل میں وہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے، ان میں کوئی بھی اٹریکشن پایا ہی نہیں جاتا ہے، کوئی جاذبیت ہے ہی نہیں، یہ بھی ناقص ہے، یہ بھی بیمار ہے، نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن میں جاذبیت بھی ہے اور جس میں دافعیت بھی ہے۔ خدا کی قسم جب بھی کسی بھی صفات انسانی کی گفتگو کریں گے اور یہ صفات انسانی جو مظہر صفات الہی بن جائے، انسانوں میں جتنے صفات اخلاقی پائے جاتے ہیں یہ تمام صفات اخلاقی اصل میں خدا کی صفت ہے۔ اسی لیے ہم سے اور آپ سے کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے نزدیک کرو، اپنے آپ کو خلق الہی اختیار کرو۔ اب کیونکہ خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، خاموش رہیں گے، سلوات تو بھیجیے۔ ہم نے خدا کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہاں ان ہاتھوں کو دیکھا ہے جس کے لیے اس نے کہا یہ ید اللہ ہے، ہم نے اس آنکھ کو دیکھا ہے جس کے لیے کہا اس نے یہ عین اللہ ہے، ہم نے اس زبان سے اب تک سنا ہے کہ جو لسان اللہ ہے۔ ہم آپ کے ایک واقعہ سنائے دیتے ہیں، مسجد الحرام کا واقعہ ہے، بہت مزیدار واقعہ ہے، کاش کے مسلمان اسی واقعے کو اپنا لیں۔ اور وہاں پر ایک شخص طواف کے دوران تھوڑا نظروں کا غلط استعمال کر رہا تھا، چشم چرانی کر رہا تھا۔ خبر شکایت پہنچی دوسرے کے دربار میں، اس ٹائم دوسرے کا دور تھا، اور وہ آ کے شکایت کر حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی۔ حضرت نے ایک مرتبہ ایک تماچا رسید کیا، کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو خانہ خدا میں عصیان خدا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ اپنا روتے پیٹتے پہنچے دوسرے کے دربار میں اور جا کر کہتے ہیں حضور یہ دیکھیے کہ ہم کو جو ہے علی نے مارا۔ تو تاریخ کے جملے ہیں، آیت اللہ فاطمی نیہ نے زیارت جامعہ کی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور ہمارے بزرگ بھائیوں کی کتابوں سے نقل کیا گیا ہے۔ بلا فاصلہ جو زبان پر جملہ نکلا وہ یہ کہ نظرت کا عین اللہ و ضربت کا ید اللہ و شکیت الی عبد اللہ، تجھ کو اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں نے مارا، اور بندے خدا پر شکایت لے کے آئے۔ سلوات بھیجیے محمد والی۔ نظرت کا عین اللہ و ضربت کا ید اللہ و شکوت الی عبد اللہ، تجھ کو دست خود چشم خدا نے، نگاہ خدا نے تجھے دیکھا گناہ کرتے ہوئے، دست خدا نے تجھے سزا دی، اور تو بندے خدا کے پاس شکایت لے کے آئے۔ لہذا تخلقوا باخلاق اللہ، ہم سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ،
تو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں؟ جب تک کہ علی اور اولاد علی کو دیکھ نہ لیں، ان کے نزدیک نہ ہو جائیں، ان کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد جب ہم میں اخلاق ہوگا تو یہ اخلاق الہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب تیسری جو کنڈیشن ہے کہ جس میں جاذبیت بھی پائی جائے اور جس میں دافعیت بھی پائی جائے اور متوازن ہو، معتدل ہو، جس سے جتنی نفرت اور جس سے جتنی محبت۔ اب ان میں محب کی صلاحیت بھی درجہ اتم پر، محبوب بننے کی صلاحیت بھی درجہ اتم پر۔ ایسے کامل انسان کے لیے کبھی ایک ہی وقت میں سب لوگ محبت نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اہل فکر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت کرنے لگے، اور ان کا بھی یہ خواہش نہیں کہ ہم سے سب محبت کریں۔ انہوں نے اپنی محبت کے معیار بتائے ہیں کہ ہم سے کون محبت کر سکتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم ہمارے رسول کی اتباع کرو، ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب وہ ذوات مقدسہ کہ جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے وہ علی ہیں اور اولاد علی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیے اٹھا کر کے، ان کے چاہنے والے بھی ایسے کہ خود حضرت علی نے فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والے ایسے ہیں کہ اگر میں اپنی تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، ان کی ناک کو بھی کاٹ دوں، تب بھی وہ ہم سے نفرت نہیں کریں، کیونکہ اصول کی بنا پر رابطہ ہے۔ اور اگر ہم سے جو نفرت کرنے والے ہیں، جو ہم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو پوری دنیا بھی میں دے دوں تب بھی وہ ہم سے محبت نہیں کریں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ حضرت کا ایک چاہنے والا ہے، اب کیونکہ یہ بات کہی ہے تو جوانوں کے لیے سنا ہوگا آپ نے واقعہ، آ کے اقرار کرتا ہے اپنے گناہ کا کہ آقا ہم سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے۔ آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، واہ تجھ کو، تو اقرار کر رہا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، میسج پہنچ رہا ہے نا، بات پہنچ رہی نا۔ اگر کبھی بائی دے وے کوئی خطا ہو گئی اور شیطان کا غلبہ ہو گیا کہ جس گناہ پر کوئی گواہ نہیں بنا، تو اس پر گواہ نہ بنائیے، وہی گواہ رہنے دیجئے۔ لا نعلم منہ الا خیرا، لا نعلم منہ الا خیرا، لا نعلم منہ الا خیرا۔ اے میرے پروردگار، میں نے تو ولایت اہل بیت کے علاوہ کچھ مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے علی ولی اللہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے علی ولی اللہ کی مجلسوں میں آتے ہوئے سنا ہے، ہم نے حسین پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی اب سوال، یہ نئے نئے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس پہ بھی سوال اب کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ ہے۔ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کہو، وہ کہہ رہا ہے اس طرح کہو، اس طرح گواہی دو۔ اگر 40 مومن گواہی دے دیں، کفن پر جو لکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس روایت کی تفسیر ہے کہ اگر کوئی، خداوند عالم حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اگر 40 گواہ ہمارے لیے گواہی دے دیں کہ یہ بندہ مولائی ہے، یہ بندہ محب اہل بیت ہے، یہ بندہ تیرا بندہ ہے، تو مجھے شرم آتی ہے ان 40 مومنوں کی آبرو کا مسئلہ ہے۔ ارے معاف کرنے میں خدا کی بارگاہ میں کچھ کم تھوڑی نہ ہوا جاتا ہے کہ وہ معاف کرنے سے کچھ خدائی میں کم ہو جائے گا۔ روایتیں، حدیثیں، اے میرے پروردگار اگر تو نے گناہگار کو معاف کر دیا تو معاف کرنا تو شرف ہے، معاف کرنا تو کرم ہے، معاف کرنا تو بزرگی ہے، اور اسی چیز کی توقع ہے تجھ سے۔ اور اگر تو نے سزا دی میری خطاؤں کے مقابل میں تو یہ میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تیرا عدل کا تقاضا ہے۔ لہذا دعاؤں میں کہا گیا ہم سے اس طرح دعا مانگے، الہی عاملنا بلطفک وکرمک ولا تعاملنا بعدلک۔ اے میرے پروردگار ہمارے ساتھ
اپنے لطف و کرم کے ساتھ برتاؤ کرنا، اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سے برتاؤ نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اہل بیت کریم ابن کریم ہیں، اور جب ان کو وسیلہ بناتے ہیں تو پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں پھر رحمت ہی رحمت ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے۔ کیسے ان کے وسیلوں کو ٹال سکتا ہے؟ کیسے ان کے توسل کو ٹال سکتا ہے؟ لہذا وہ شخص امام کی خدمت میں آ کے اقرار کر رہا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ وائے تجھ کو تو اقرار کر رہا ہے؟ پھر اس نے اقرار کیا۔ جب 3 مرتبہ اقرار کر چکا تو امام نے کہا کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ اگر کوئی چوری کا مرتکب ہو گیا اور تقریباً 40 شرطیں پائی جاتی ہیں، ان 40 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو انگلیاں کٹیں گی۔ یاد رہے، یہ ہے کرم شریعت محمدی۔ ان 40 شرطوں میں کوئی ایک نہ ایک کم ہوتی ہی ہے، لہذا ہاتھوں کی منزل آتی ہی نہیں ہے کٹنے کی۔ اس سے پہلے وہ خود نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میرے پروردگار نے اتنا کرم مجھ پر کیا، میں اقرار پر اقرار کر رہا ہوں، گواہوں پہ گواہیں آ رہے ہیں، تمام میرے خلاف سارے ثبوت پائے جاتے ہیں، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ شرط کا ہونا ضروری ہے، اس شرط کا ہونا ضروری ہے، اس شرط کا ہونا ضروری ہے۔ 1-2 شرطیں بتاتے چلیں۔ دیکھیے کہ یہ جو ہمیں دین ملا وہ کتنا کریم ہے۔ جس نے چوری کی ہے وہ بھوکا تو نہیں تھا، بھوکا تو نہیں تھا۔ اس کے فرسٹ ریلیشن میں جن کی کفالت اس پر واجب تھی، بچے، زوجہ، ماں باپ، کہیں وہ بھوکے تو نہیں تھے۔ اس بھوک کی خاطر تو یہ اس طرف ترغیب نہیں ہو گیا۔ تم نے اپنے اس مال کو اس کی نگاہوں کے سامنے کھول کے تو نہیں ڈالا ہوا تھا۔ یعنی ایک بیچاری مجبور خاتون کہ جس کی شادی 2 بندوں کی خاطر نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ کسی محفل میں کسی کے گھر میں جا رہی ہے مالدار کیا، وہاں جگہ جگہ سونے چاندی کی باتیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں، کب خریدا اور کب خریدیں گے۔ اب اگر اس میں یہ پیدا ہو جائے لالچ کہ اب تک میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اگر ہم ایک جوڑی بندے کے یہاں سے لے بھی لیں تو کیا ان کا کم ہو جائے گا؟ اگر یہ بات پائی جا رہی ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ اس میں تم دخیل ہو۔ لہذا ہم سے کہا گیا ہے پروردگار سارے گھروں کو اس لائق بنا دے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تمام فیسلٹیز فراہم کر سکے، مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پڑوس میں کچھ نادار گھرانے ہیں تو پہلے مرحلے میں آپ ان کی مشکلات کو شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من سر اخا سر اللہ، اگر کسی نے اپنے بھائی کو خوش کر دیا، تو خدا اس کو خوش رکھے گا۔ ایک شخص اپنی مشکل لے کر امام کی خدمت میں آتا ہے، امام اپنے چاہنے والے کے پاس ایک لفظ لکھتے ہیں، اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے سر اخاک سرک اللہ۔ جو لیٹر لے کر کے پہنچا اس میں دیکھا کہ چھٹے امام کی مہر لگی ہے اور خطاب یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو خوش کرو، خدا تمہیں خوش کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تمام مشکلات پوری دور ہو گئیں، یہاں تک کہ اس نے اقرار لیا کہ تم خوش ہوئے، ساری مشکلات، قرضہ معاف کیا گیا، قرض کے علاوہ اس نے پیسہ دیا، پیسے کے بعد کہتا ہے یہ میری سواری لو، ہر سواری کے بعد، ہر عمل کے بعد، نعمت کے بعد پوچھتا رہا، خوش ہو گئے، تم ہم سے خوش ہوئے، یہاں تک کہ جس قالین اور فرش پہ بیٹھا تھا اٹھتا ہے، نوکر سے کہتا ہے اس فرش کو سمیٹو، اور سمیٹ کر کے اس کو دے دو، اور دینے کے بعد کہتا ہے اب تم ہم سے خوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ دعائیں دیتا ہوا نکلتا ہے۔ یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے،
حج کے موقع کے اوپر چھٹے امام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے امام کی خدمت میں جب شخص سامنے آتا ہے کہ جو محتاج اور ضرورت مند تھا، وہ جب امام کی خدمت میں آتا ہے تو امام خوش ہیں، بشاش ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا کیا ہوا؟ کہا پہلے تم اپنا واقعہ بتاؤ۔ کہا مولا جو آپ نے لکھ کر کے دیا تھا وہی ہم نے دکھایا، اس نے ہم کہا صاحب یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کہا اب آپ بتائیے آپ خوش کیوں ہیں؟ امام فرماتے تمہیں پتہ نہیں، جب تم خوش ہوتے ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب تم ناراحت ہوتے ہو تو ہم ناراحت ہوتے ہیں، جب تم مغموم ہوتے ہو تو ہم غمزدہ ہوتے ہیں، جب تمہاری خوشیاں ہوتی ہیں تو تمہاری خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، تم کو نام بنام ہم جانتے ہیں۔ تم کو نام بنام ہم جانتے ہیں۔ اب بتائیں جو آقا و مولا ہمارے بارے میں اتنا فکر مند ہو، وہ اس طریقے سے ہمارے سلسلے میں پلاننگ اس کی ہو کہ ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں مغموم ہو، تو پھر وہی تو ہم سے تقاضا کر رہے ہیں ان نشیتنا یفرح لفرحنا ویحزن بحزننا۔ ہمارا چاہنے والا ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں محزون ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے چھیڑا تھا پھر کسی موقع کے پر۔ اب آپ بتائیے کہ یہ محبت کی علامت نہیں ہے؟ مرنے والا چلا گیا، اس کے 40 دن گزر گئے، یہ میرے لیے افتخار ہے، یہ میرے لیے امتیاز ہے۔ فرش زوار صاحب کی وزادار صاحب کی یہ فرش نہیں بچھی ہے، فرش امام حسین ہے۔ یہ ملائک جو آئیں گے اس فرش اعزا پہ تو کیا ان کی مغفرت کا سبب نہیں ہے؟ کیا ان کی رحمت کا سبب نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا سودا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میں نے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں مرحوم کے سلسلے میں کہا، کیونکہ مرحوم ناخوش ہوگا کہ اگر مرحوم کے صفات گنائے جائیں، مرحوم خوش ہوگا جب اہل بیت کے صفات گنائے جائیں۔ اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی اپنا تذکرہ نہیں کرانا چاہتا، مولا کہتا ہے کہ میرا چاہنے والا کچھ تو چاہنے والا کہتا ہے میرا ذکر مت کرو، میرے لیے مجلس برپا کرنا، کیوں لائے گا؟ کربلا کے ہنگام میں سید سجاد سے وصیت کی جا رہی ہو اور امام ہمیں اور آپ کو یاد کرے، اے میرے اللہ جب قید شام سے چھٹ کر مدینے چلا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ شیعتی اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا کے میں دیکھ رہے کیسا رابطہ ہے، کیسے تعلق ہے آقا کا ہم سے اور آپ سے۔ اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں اپنے ننھے سے بچے کو آغوش میں لے کر کے آیا تھا، میں پانی مانگ رہا تھا لیکن پانی دشمن ہو رہی تھی، میرا بچہ تشنگی کی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ میرے جانے والوں، اب محبت کا تقاضا یہ ہے جب بھی تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی آئے تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ارے جب بھی کسی غریب کی غربت پر آنسو بہانا ہو تو مجھ غریب کی غربت تذکرہ کرے اپنے آقا کا، کیوں نہ مصائب کرے پڑے اپنے آقا کے۔ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا اے میرے آقا کب تک روئیے گا، اے میرے آقا کب تک روئیے گا؟ امام فرماتے مناج تم نے انصاف نہیں کیا، یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے فرزند تھے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہم باز ماندگان کی خدمت میں تعزیت و پرسہ پیش کرتے ہیں۔
تعزیت پیش کرتے ہیں۔ واقعاً بڑا غم ہے گھر سے، خاندان سے کسی بزرگ کا جانا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں انصاف سے بتاؤ، جب یہ خبر پھیلی لوگوں کو پتہ لگا تو بڑے بزرگ آئے ہوں گے، محلے والے آئے ہوں گے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن ضرور آیا ہوگا، کہا ہوگا غم میں شریک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آئے میرا سید سجاد، آئے میری 4 سالہ سکینہ، نہ کوئی ایسا تھا جو چھوٹی سی بچی کو کلیجے سے گالے، بلکہ باپ کے رونے پر تماچے مارے۔ سید سجاد فرماتے ہیں، سید سجاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سید سجاد قصاب کے پاس مدینے کا یہ انداز تھا کہ قصاب کبھی اپنی دکانوں کو کھولے نہیں رکھتے تھے تاکہ کہیں نگاہ سید سجاد کی نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کئی ایسے موارد آئے، کہتے قصاب کے پاس جا کے پوچھتے تھے، ایک قصاب یہ بتاؤ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور ان سوالوں کا جواب دینا، یہ بتاؤ کہ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا تھا، اس کو کچھ کھانا کھلا دیا تھا؟ قصاب کہتا تھا آقا ہم قصاب کسی بھی جانور کو بغیر آب و دانہ دیے میں ذبح نہیں کرتے۔ میرا آقا تڑپ جاتا تھا، آئے میرا بابا، آئے میرا بابا، اس کا بھوکا پیاسا۔ پھر امام کہتے تھے یہ بتاؤ کبھی ایسا تو نہیں ہوا تم نے کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا؟ کہا نہیں ہرگز آقا، ہم جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ امام نے کہا اے میرا بابا، میرے بھائیوں کو دوسرے بھائیوں کے سامنے دے، میرے بابا کو میری پھپھی کے سامنے۔ امام تیسرا سوال کرتے تھے، کہتے تھے یہ بتاؤ تم نے ارے جس آلے سے ذبح کرتے ہو اس کو دھار تیز کر لیا ہے، جانور کو اذیت تو نہیں ہوتی؟ وہ کہتا مولا میں کسی کنڈالے سے ذبح نہیں کرتا، میرا آقا چلا کے چیخے مارتا ہے، میرے بابا کو کون خنجر سے ذبح کیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس عبادت اور ذکر کے ثواب کو مرحوم وزادار حسین صاحب کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار مرحوم کے درجات کو عالی سے متعالی فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کر سکیں۔ اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے اس ذکر حسین کی دولت و سرمایہ کو کبھی نہ لینا، جب تک زندہ رہیں ذکر کے ساتھ زندہ رہیں، جائیں تو ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہر طرح کی آفات دنیاوی اور آسمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اس منحوس بیماری کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پھر سے ایک مرتبہ ارشاد فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔